الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، مصلیان کرام، رمضان کا یہ مبارک مہینہ اور مغفرت کا یہ عشرہ آج ہم اور آپ 15 روزہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اگلا جمعہ جب آئے گا تو اس سے پہلے ہم اور آپ رمضان کے اس آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہوں گے جس عشرے میں اللہ تعالی کثیر تعداد میں ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ رمضان میں جو عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے وہ تو کرتے ہی تھے، لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تھا تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی مشقت اٹھاتے تھے اور اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رمضان کے دوسرے دنوں میں، دوسرے عشرے میں یا باقی پورے سال کے کسی اور مہینے میں، کسی ہفتے میں آپ اتنی محنت عبادت میں نہیں کرتے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا اور یہ عبادت آپ کس طریقے سے کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اور آپ کو یہ بتلا کر گئے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا سارا کام رضائے الہی کے لیے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کو پا لینے کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کو پانے کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ہر سال یعنی مکمل 10 سال تک، 1 سال کسی وجہ سے ناگا ہوا، باقی پورے 10 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خاص طور پر پانے کے لیے اور اپنی امت کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، یعنی مسجد میں مخصوص نیت کے ساتھ آ کر رک جانا، پڑھ جانا۔ جب ہم اور آپ کسی کے دربار میں جا کر، کسی کے دروازے پر جا کر پڑھ جائیں اور ہم اور آپ منت سماجت کریں، خوب زیادہ سے زیادہ ان کی تعریف کریں، تو انتہائی سخت دل انسان بھی نرم ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس بھکاری کو یا در پر پڑنے والے کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتا ہے۔ جب مسلمان اللہ کے گھر میں آ کر 10 دن تک پڑ جائے اور رات دن اللہ کی تعریف کرے، عبادت کرے، تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ کیوں کر نہیں خوش ہوگا اور اللہ کیوں کر اس مسلمان کو عطا نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اعتکاف کی ویسے تو 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، مثال کے طور پہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں آئندہ کل اعتکاف کروں گا،
یا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں دن کا اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف تو بالکل واجب ہے، کرنا ہی پڑے گا، نہیں کرنے سے بڑا سخت گناہگار ہوگا۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سنت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اپنی زندگی میں ہمیشہ وہ کام کیا، اس لیے اس کو سنت کے ساتھ مؤکدہ، یعنی جس کو مؤکد کیا گیا، مضبوط کیا گیا، آپ نے کمپلسری وہ کام کیا۔ اور اس کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، فرض تو ہے مگر فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ۔ کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے محلے کی طرف سے کوئی ایک آدمی بھی اگر اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے وہ اعتکاف ہو جائے گا اور کوئی گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن بالفرض محلے کے کسی شخص نے اگر اعتکاف نہیں کیا تو پھر اعتکاف چھوڑنے کا گناہ سب کو ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ کہوں کہ امام صاحب اعتکاف کر لیں گے، امام صاحب کہیں گے حاجی صاحب اعتکاف کر لیں گے، حاجی صاحب کہیں گے کہ فلاں صاحب اعتکاف کر لیں گے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو جائے گی، نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف کی سنیت تو ادا ہوگی ہی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کو ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اس نیت کے ساتھ ہر کوئی اس کا ارادہ کرے، اور اللہ نے اگر چاہا اور آپ سب کی دعا شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس مرتبہ آخری 10 دن کا اعتکاف میں بھی آپ کی مسجد میں کرنے کا ارادہ کر لیا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ارادے کی تکمیل ہو جائے۔ اعتکاف کی تیسری قسم ہے اعتکاف مستحب۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں تو نویت سنت الاعتکاف یا نویت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر کے اگر ہم اور آپ مسجد میں آئیں گے تو اس کو مستحب اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کا اس میں بھی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے کم سے کم 40 دن کا وقت لے کر، اور کم سے کم 4 سے 5 لاکھ روپے کا خرچ صرفہ اٹھا کر، اسی طریقے سے اگر عمرہ کرنے جاتا ہے تو منیمم 2 لاکھ کا خرچ آ ہی جاتا ہے، اور کم سے کم 15 سے 20 دن کے اندر وقت بھی لگانا پڑتا ہے۔ جو اتنا خرچ کر کے اور اتنا وقت لگا کر ہم اور آپ ثواب حاصل کرتے ہیں، 10 دن اگر اللہ کے گھر میں آ کر ہم اور آپ پڑ جائیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں تو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں مل جائے گا۔ رمضان کے آخری عشرے کا ایک عمل اعتکاف، اور یہ اعتکاف حقیقت میں شب قدر کو پانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ شب قدر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ میں نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر میں عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک شخص 1000 مہینہ تک عبادت کرے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دنوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ملے گا، اگر کسی کو شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے تو پھر اس کے نام اعمال میں 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اللہ کے فرشتے اس کو ایڈ کر دیں گے۔ شب قدر کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے اعتکاف کرنا۔ شب قدر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رمضان کے روزے کی فضیلت بیان کی، وہاں اس بات کو بھی بیان کیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کا مطلب تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دل میں ایمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر یقین ہے، ایمان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ احتساب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں،
کسی کی ملامت سے بچنے کے لیے نہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تو وہ ہم کو برا بھلا کہے گا لہذا ہم یہ کام کر لیں، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو شخص لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک فضیلت تو آئی کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ان کو ثواب ملے گا، اور دوسری فضیلت حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، لیلۃ القدر کی عبادت کو اگر تم پالو گے تو تمہاری ماضی کے سارے گناہ اور پاپ کو اللہ معاف کر دے گا۔ دوسرا عمل گویا کہ ہماری اور آپ کی کوشش آخری عشرے میں خاص طور پہ لیلۃ القدر کو پانے کی۔ لیلۃ القدر 21، 23، 25، 27، 29 مشہور یہی ہے کہ بے جوڑ اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ ہم اور آپ کوشش یہ کریں کہ پورے سال چاہے توفیق ملتی ہو یا نہ ملتی ہو، لیکن رمضان کے آخری 10 دنوں کو ہم اور آپ عبادت سے سجائیں، رات بھر عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ڈیوٹی ہے اتنی دیر تک جاگنا مشکل ہے تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، اس کے بعد تراویح جماعت کے ساتھ، اور سحری میں کم سے کم آدھا 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھیں، روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنی جماعت کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، دنیا میں بسنے والے پورے تمام انسانوں کے لیے ہم اور آپ دعا کریں تو لیلۃ القدر کو پانے کا، اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ لیلۃ القدر کی عبادت ہمارے اور آپ کے حصے میں آ جائے گی۔ دوسرا عمل یہ ہوا۔ تیسرا عمل میرے بھائیوں، خاص طور پہ رمضان کے آخری عشرے میں عام طور پہ ہم اور آپ صدقۃ الفطر نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کا سلسلہ تو رمضان کے شروع سے ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ ڈلیا جان کے سبھی حضرات کم و بیش اپنے مال کا زکوٰۃ حساب کر کے نکالتے ہیں۔ جو اس سلسلے میں کمی کوتاہی جن سے ہو جاتی ہے، کوشش کریں کہ ایک ایک مال کا حساب کریں، اور اللہ کا حق جو بندوں سے متعلق ہے ہم اپنے مال میں اللہ کا حق بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پہ صدقۃ الفطر بھی نکالا جاتا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صدقۃ الفطر کو میں نے تم پر واجب کیا، بلکہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نقل کیا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرا للصیام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو اپنی امت پر واجب قرار دیا۔ کیوں؟ روزے کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے۔ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، کبھی زبان سے گالی نکل گئی، کبھی کسی کی غیبت کر لی انجانے میں، یا کبھی کان سے ہم نے غلط بات کو سن لیا، آنکھ سے غلط چیز کو دیکھ لیا، اپنے مائنڈ میں نیگیٹو سوچ لے آیا، کچھ بری باتوں کو ہم نے سوچ لیا، تو روزے کے اندر جو آلائش اور گندگی آ گئی، صدقۃ الفطر نکال لینے سے اللہ کے یہاں ہمارا روزہ گندگی سے پاک ہو کر بالکل صاف اور کلین ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ صدقۃ الفطر کے سلسلے میں ایک مسئلہ آپ لوگ یہ ضرور یاد رکھیں کہ زکوٰۃ تو صرف مسلمان کو دینا ہے، مسلمان کے علاوہ اور کسی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن صدقۃ الفطر کی جو بات ہے یا اس کا جو مسئلہ ہے میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کا جہاں پر کمرہ ہے، کوارٹر ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے آس پاس میں کوئی غیر مسلم اگر غریب رہتا ہے تو اس کو بھی آپ صدقۃ الفطر کا مال دے سکتے ہیں۔ آپ اگر اس کو اپنا مال دیں گے، صدقۃ الفطر والا مال یا ویسے ہی صدقہ نافلہ والا مال اگر آپ کسی غیر مسلم کو دیتے ہیں تو یہ ایک سائلنٹ اسلام کی تبلیغ ہے اور اسلام کی دعوت ہے، ہمارے اور آپ کی طرف سے ان کے پاس اچھا پیغام جائے گا، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے کس عمل سے وہ اسلام کے قریب ہو جائے اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والا دوستی رکھنے لگے، اس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آج ہی ایک بہت بڑے بزرگ، بڑے عالم کی تحریر میں پڑھ رہا تھا کہ کئی سال پہلے ہندوستان کی ایک غیر مسلم تنظیم جو مسلمانوں سے ایک طرح کی نفرت بھی رکھتا ہے،
انہوں نے بڑے بڑے لیڈر کو ہندی قرآن ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ دیا تھا، اور آیت پر نشان لگا دیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر یہ 26 آیتیں ایسی ہے جس میں خاص طور پہ غیر مسلموں کو مارنے کاٹنے، نعوذ باللہ ایسی بات ہے نہیں، اس طرح کی تعلیم دی گئی ہے، تم لوگ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھو اور پھر ہم ایک ساتھ بیٹھ کر قرآن کے بارے میں کیا فیصلہ لیا جا سکتا ہے اس پر چنتا کریں گے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یقین کرنا چاہیے کہ جب یہ قرآن ان کو پڑھنے کے لیے دیا گیا تو ان میں سے ایک بہت بڑے مذہبی لیڈر نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا۔ قرآن جب ملا، اللہ کے کلام کے اندر یہ تاثیر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سخت دل انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ایمان لانے سے پہلے، ان کے سامنے جب قرآن کی آیت سنائی جاتی ہے، جب وہ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیت اپنا اثر دکھلاتی ہے اور عمر جیسا انسان بھی ایمان قبول کر لیتا ہے۔ الحمدللہ دیا گیا تھا غلط نیت سے، لیکن قرآن کریم کا ان لوگوں نے مطالعہ کیا اور ان میں سے کم ایک بڑے مذہبی لیڈر کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہم اور آپ کھلم کھلا ایمان کی دعوت نہیں دے سکتے، دینا بھی نہیں چاہیے، ہمارا ملک ایسا نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہماری باتوں سے، ہمارے چال چلن سے ایک سائلنٹ ہم اور آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ ہے، افطار کے لیے بھی آپ اپنے پڑوسی غیر مسلم کو اپنے گھر میں بلائیے اور اس کے حساب سے آپ افطار کرائیے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں روزے کا، نماز کا اہتمام پیدا ہو جائے، ایمان کی بات ان کے دل میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے باقی اور جو دن رہ گئے ہیں اس کی قدر کرنے کی، اور خاص طور پہ عید کی جو بڑی خوشی آ رہی ہے، بہت ہی اہتمام کے ساتھ عید منائیے گا، لیکن میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالی ماحول کو اچھا بنا کر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔